محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے آتے ہی ہر مسلمان کا ذہن نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کی طرف جاتا ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا دردناک، بڑا المناک اور انتہائی تکلیف دہ ہے، اور ہر مومن ہر سال اس واقعے کی یاد سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، مسلمانوں میں جو عام خیال اور عام ذہن بن گیا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کا حرمت والا ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے اور تاریخی واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محرم الحرام ابتدائے دنیا سے عظمت اور حرمت والا مہینہ رہا ہے۔ چنانچہ میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے واقعات اور کچھ تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ 3 مہینے لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، جس دن سے آسمان و زمین کو بنایا گیا ہے، یہ 4 مہینے اسی دن سے عظمت والے، حرمت والے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین اور کفار تھے وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور وہ ان مہینوں میں اپنی تمام جنگیں، تمام لڑائی جھگڑے بالکل بند کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس حکم کو باقی رکھا اور ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں کوئی غلط کام اور غلط قدم اٹھا کر اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس دن سے آسمان و زمین کو بنایا گیا ہے اسی دن سے محرم کا مہینہ عظمت اور حرمت والا ہے۔ پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے واقعات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا اور چوک ہوئی تھی کہ انہوں نے جس درخت کے استعمال کرنے سے اور کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، جس کی بنیاد پر ان کے جنتی لباس کو ان سے اتار دیا گیا اور وہ مادرزاد ننگا ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ شرم محسوس کر رہے تھے، جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپا رہے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ان کی توبہ قبول کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چوک اور ان کی غلطی کو معاف کیا۔
کہتے ہیں کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے وہ محرم کا مہینہ تھا اور عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ کہتا ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جو بلند مقام عطا کیا گیا ہے وہ محرم کا مہینہ اور عاشورہ کی 10 تاریخ۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال توحید کی دعوت کو پھیلایا اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا، لیکن چند اور بہت تھوڑے افراد کے علاوہ سارے کے سارے اللہ کے منکر رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اب دنیا میں کسی اپنے منکر کا گھر مت چھوڑ۔ چنانچہ طوفان نوح آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور وہ کشتی جب ساحل پر لگتی ہے جودی پہاڑ پر پہنچتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اور وہ سب سیلاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو اس دن کے متعلق اور اس وقت کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ محرم کا مہینہ تھا اور عاشورہ کی 10 تاریخ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ میں ہوئی، 10 محرم کو ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت یعنی خلیل، حضرت اللہ رب العزت نے خلیل ہونے کا جو لقب دیا ہے وہ بھی محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے نہ مانا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بددعا کر دی اور بددعا کر کر نکل گئے۔ قوم نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے، ساری قوم ایک جگہ اکٹھا ہوئی، اللہ سے معافی مانگی، گڑ گڑائی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ نکل گئے تھے، واپس آنے میں انہوں نے عار محسوس کی اور یہ سمجھا کہ لوگ مجھے جھوٹا محسوس کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک کشتی میں سوار تھے، کشتی بھنور میں آئی اور قرعے سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا، انہیں مچھلی نے نگل لی، کئی روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ رب العزت والجلال نے نجات عطا فرمائی وہ دن عاشورہ کا تھا، محرم الحرام کا مہینہ۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے اور روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی، اور 40 سال کے بعد یا اس سے بھی لمبے عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا اور کہا کہ والد محترم کی نگاہوں پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تفسیر کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جو ڈالا ہے اور ان کی بینائی لوٹ کر آئی ہے وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کو دعوت دیتے رہے، بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے۔ جب فرعون اور فرعونیوں کا ظلم حد سے گزر گیا تو اللہ کا حکم آیا کہ اب یہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں، اپنی قوم کو لے کر آپ یہاں سے کوچ کریں اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صبح کے وقت میں لے کر نکل گئے، دریا پار کیا، اللہ کے حکم سے دریا پر عصا مارا، لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، سارے کے سارے دریا پار کر گئے۔ اور جب فرعون اور فرعون کا لشکر آتا ہے، دریا میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو اور اس کے لشکر کو اس دریا میں ہلاک کر دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اسی دریا سے نجات پا گئے، فرعون کے ظلم و ستم سے بھی نجات پا گئے۔ جس دن فرعون کو ہلاک کیا گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی گئی ہے، یہودی کہتے ہیں کہ وہ دن عاشورہ کا تھا، محرم کا مہینہ تھا۔ یہی وجہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا تو بتایا کہ اللہ نے اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام اور عاشورہ کا دن پہلے سے محترم ہے، عظمت والا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت سے کام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت رکھے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، اور اسی طریقے سے دیگر اور بھی لوگوں کے متعلق تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن عظمت والا اور حرمت والا پہلے سے ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور کے زمانے کے بعد بھی بہت سے تاریخی واقعات اس دن میں پیش آئے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ محرم اور عاشورہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے حرمت والے اور عظمت والے نہیں ہیں، بلکہ پہلے سے عظمت والے اور حرمت والے چلے آئے ہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ اس دن سے عظمت والے حرمت والے ہیں جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے خیال کی اصلاح کرنی چاہیے کہ محرم الحرام کا مہینہ پہلے سے عظمت والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اس میں عظمت اور حرمت پیدا نہیں ہوئی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ دردناک ہے، المناک ہے، اور ہر مومن کو اس سے تکلیف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ نے اس مہینے میں شادیاں کی ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح محرم کے مہینے میں کیا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے خیال اور عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی صحیح عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔